بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جہان زیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیوز۔ آج موسم سرما کی آمد ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا موسم بہت خوشگوار ہو چکا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں اور موسم اسلام آباد کا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں خوبصورتی کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں موسم کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں ماحول کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماحولیاتی وزیر کو ہم بھول جائیں اور ان کا ذکر نہ کریں۔ جی ہاں، آج ریڈ نیوز چینل کی جو محترم ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری گیسٹ ہیں، وہ ہیں وزیر برائے ماحولیاتی چینج جناب زرتاج گل صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ میم؟ الحمدللہ، تھینک یو جی، وعلیکم السلام۔ کیسا چل رہا ہے آپ کا یہ منسٹری میم؟ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ۔ ہم سے پہلے اس منسٹری کا نہ اسکوپ تھا، نہ کسی نے نام سنا تھا، لیکن چونکہ ہمارے منسٹر انچارج ہیں پرائم منسٹر عمران خان خود ہیں، اور ہی از ون آف دی ٹاپ 5 لیڈرز ان دا ورلڈ جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ویژن ہے، اور جو انہوں نے یو این میں بھی جا کے بات کی یا ہر فورم پہ، وہ کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرتے ہیں۔ جب ہماری کے پی میں گورنمنٹ تھی اس وقت پاکستان میں نہیں تھی، تب بھی انہوں نے بلین ٹری سونامی کا منصوبہ، جو پاکستان میں پہلی دفعہ اتنا بڑا منصوبہ فارسٹ کور کے لیے منصوبہ شروع کیا گیا، تو ان کا ویژن ہے 10 بلین ٹری سونامی، کلین گرین پاکستان، پلاسٹک بیگز بین، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر اور سٹی انڈیکس، ریچارج پاکستان۔ ایسے ہمارے پروجیکٹس ہیں اور فلیگ شپ پروگرامز ہیں جس سے پہلے کبھی بھی 70 سالوں میں اس منسٹری میں نہیں کیے گئے۔ اچھا زرتاج گل صاحبہ، جب ہم بات کرتے ہیں ماحول کی، جب ہم بات کرتے ہیں خوبصورتی کی، تو آپ کا ایک بڑا ہی مشہور کلپ ہر عام و خاص کے ذہن میں آتا ہے، جس میں سوشل میڈیا نے پچھلے سال ہونے والی بارشوں کا ذمہ دار یا ان کی خوبصورتی کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا، لیکن آپ نے جو ہے پرائم منسٹر پاکستان کو ٹھہرایا۔ اور اس سال جب یہی خوبصورتی واپس پلٹ کر آئی اور اسلام آباد اور خوبصورت ہو گیا، تو کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم والے جو ہے بڑے متحرک ہیں اور یہ جو خوشگوار صورتحال ان کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو آپ کا سٹانس آج بھی وہی ہے یا آپ کا سٹانس بھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ اصل میں ہوا ایسے تھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک وہ پھیل گیا تھا کہ جب سے وزیر موسمیات بنی ہے تب سے بہت زیادہ بارشیں پاکستان میں شروع ہو گئی۔ اچھا، اور ہوا بھی ایسے تھا، میں نہیں ویسے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو رین فال بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا، تو اور میں جب سے وزیر بنی تو وہ میڈیا کو تو ایک ینگسٹرز ہیں ان کو تو ایک وہ چاہیے ہوتا ہے، اسپارک یا کوئی بات چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ کر دی۔ میں جہاں پہ بھی جاتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے، تو میں ادھر جہاں پہ ایگزیکٹلی جہاں پہ میں اسپیچ کر رہی تھی وہاں بھی نیچے آڈینس نے کہنا شروع کر دیا کہ جب سے یہ وزیر بنی ہے تب سے یہ موسم بہت خوشگوار ہو گیا، بارش ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، دیکھیے میں نے کہیں پر پڑھا تھا، اور یہ بڑی سیریس وہ ہے کہ میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ جہاں پہ مطلب اچھے حکمران، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ بارش اور بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، لیکن زحمت انسان اس کو خود بناتا ہے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے کہ اس کو ادراک نہیں ہے کہ دیکھیں بارش تو بہت اچھی چیز ہے، سبزہ لے کر آتی ہے، آپ کا زمین ریچارج ہو جاتی ہے، نمی پیدا ہوتی ہے، فوڈ سیکیورٹی آپ کی بیٹر ہو جاتی ہے، درخت اگاتے ہیں، بہت زیادہ ویجیٹیشن شروع ہو جاتی ہے، پانی کا آپ کا اچھا آپ کے پاس وافر مقدار میں آ جاتی ہے، کلائمیٹ آپ کا بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کی ناقص منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس کی ایگزامپل آپ کراچی کے لے لیں۔ کراچی کے اندر کبھی بھی نالے نہیں صاف کیے گئے، کبھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر کام نہیں کیا گیا، کبھی سیوریج کے اوپر کام نہیں کیا گیا، اٹر فیلئر آف دی گورنمنٹ۔ سندھ گورنمنٹ کی 12 سال سے حکومت ہے، لیکن اس قدر نالائق ہے کہ روشنی کے شہر کو انہوں نے گندگیوں کا شہر بنا دیا۔ تو اب بارش تو وہاں آئے گی، لیکن چونکہ اربن فلڈنگ شروع ہو جاتی ہے، سسٹم بالکل چوک ہو جاتا ہے، تو وہ زحمت بن جاتی ہے، تو لوگ بارش کو کہتے ہیں، بارش زحمت نہیں ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح بیٹیاں ہیں، وہ کہتے ہیں نا صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں وہ جنت کے دروازے، آپ اچھا نام رکھیں گے، اچھی تربیت کریں گے تو آپ کی بیٹیاں جنت کے دروازے پہ آپ کے لیے کھڑی ہوں گی۔ تو کسی نے پھر 2 کا کہا، تو ایک صحابی بڑے وہ ہوئے کہ میری تو ایک بیٹی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اگر ایک بیٹی بھی ہو، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسا سسٹم ہے ایسٹ میں کہوں گی، صرف پاکستان میں نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ، ایون بنگلہ دیش یا انڈیا میں بھی ایسا ہے کہ بیٹیوں کے اوپر ان کو ہوتا ہے کہ کیا بیٹیاں پیدا ہو گئی، حالانکہ بیٹیاں رحمت ہیں، رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ اکثر تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ آخر میں ماں باپ کی بیٹیاں ہی ساتھ دیتی، تو یہ میں نے وہاں سے لیا۔
اس کو پھر لوگوں نے آئی ڈونٹ نو اس کو ڈفرینٹ لے لیا. لیکن بارش اور بیٹیاں رحمت ہیں. میں اپنی اس پہ قائم ہوں. پی ڈی ایم کا جلسے کے آنے سے یا کسی کے آنے سے, دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کے آنے سے موسم اچھا ہو جائے تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. اچھا, بیٹیوں سے یاد آیا, 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ نے ڈی جی خان کے عوام کے لیے کچھ وعدے کیے تھے. آپ نے یہ کہا تھا کہ جو بیٹیاں ہیں وہاں کی, جو خواتین ہیں, ان کی تعلیم اور صحت پہ کام کیا جائے گا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں جو گرلز ایجوکیشن کا شرح ہے وہ بڑا کم ہے. تو زرداج گل صاحبہ نے ایسا کیا کیا اب تک ڈی جی خان کے لوگوں کے لیے جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حوالے سے درست ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے اپنے حلقے میں جا کے 25 ایسے اسکول بنائے جہاں پہ کوئی اسکول نہیں تھا پہلے. اتنی بڑی بڑی یوسیز ہیں اور بیسکلی وہ ٹرائبل یوسیز ہیں. وہاں پہ بلوچ قبائل ہوتے ہیں اور وہاں پہ گرلس کے لیے تو بالکل کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو میں نے پہلے جا کے 25 اسکول وہاں پہ سٹارٹ کروائے. آپریٹو ہیں بھی اب سٹارٹ ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے ابھی اسکول زمین لینڈ کی ریکوزیشن ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر اسکول کی بلڈنگ بنتی ہے, لیکن سٹارٹ ہو گئے ہیں. ایک یہ, دوسرا یہ کہ میں نے غازی یونیورسٹی کو اسکالرشپ دلوایا پاکستان بیت المال سے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ بچیوں کو ہم زیادہ دے دیے جائیں. صحت کے لحاظ سے ایک تو ابھی کارڈیالوجی ہاسپٹل بن رہا ہے 200 بیڈ کا, یہ ڈی جی خان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور ہم لوگوں نے ہمارا جو ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہاں پہ, اور جو ہمارے نیئر ویسینٹیز میں یوسیز ہیں جہاں پہ ہمارے ہاسپٹل ہوتے ہیں یو سی کے لیول پہ, وہاں پہ تمام جگہوں پہ ہم لوگوں نے اسپیشلی میری وجہ سے, کیونکہ میں نے اس کی بدتر حالت دیکھی تھی. آپ اگر آپ جا کے ضرور میرے ساتھ وزٹ کیجئے گا, وہاں پہ آپ کو ہر جگہ پہ گائنی کا وارڈ سب سے بہت اچھا ویل مینٹینڈ, اچھے سٹینڈرڈ پہ صفائی, اچھے ڈاکٹر, گائنیکالوجسٹ, ہر چیز آپ کو فیسیلیٹیشن نظر آئے گی. یہ ہم نے وہاں پہ بنوا کے دی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کے لحاظ سے شاید میں ہی پارلیمنٹ میں ایک واحد خاتون ہوں جو کھڑی ہوئی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے عجیب طریقہ بنایا ہوا ہے ایون فیلو پارلیمنٹیرینز میں کہ آپ اپنی خواتین کی بھی تصدیق کرتے ہیں. یہ طاقتور خواتین ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, آپ ان کو نہیں بخشتے تو آپ سوسائٹی میں جا کے کیا بات کریں گے. اور آپ خواتین کو جو گیج کرتے ہیں ان کے کپڑوں کے لحاظ سے, ان کے پرس کے لحاظ سے, جب وہ پہلے دن یہاں پہ آتی ہیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ان کا ویژن کیا ہے, ان کی پالیسی کیا ہے, وہ کتنی اسٹرگل کر کے آئی ہے. سینیٹر کی طرف تو نہیں ہے؟ نہیں, میرا مطلب یہ جو آپ نے اس پہ دیکھا ہوا ہے, فار ایگزامپل جیسے خواجہ سے بہت غلط زبان استعمال کرتے ہیں, تکلیف ہوتی ہیں. عبدالقادر پٹیل کو اگر آپ دیکھ لیں, اور پیچھے بیٹھ کے ان کی اپنی خواتین تالیاں بجا رہی ہوتی ہیں. جو ہے سینیٹر ایگزیکٹلی. سو میں یہ کہہ رہی ہوں, دیکھیں جن کے اپنے گھر میں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ہیں کہ ہم اسلامی معاشرہ ہو کے بھی کسی عورت کی تصدیق کیسے کر سکتے ہیں, یا پھر پوری دن ایک خاتون تھکی ہاری کام کرتی ہیں. دیکھیں آپ کے والد صاحب یا میرے والد صاحب جب جاب گوئنگ ہوتے تھے, جب وہ باہر سے کما کے آتے تھے پورا دن آفس, ہماری امیوں نے ان کی ڈائری پکڑنا, اینک اتارنا, ہم شوز تک اتارتے تھے, آ کے پانی لا کے دیتے کہ بابا تھکے ہوئے آ رہے ہیں. جو خواتین آج اب ورکنگ ویمن ہیں, کتنی خواتین جب دن سے باہر اپنی ڈیوٹی کر کے آتے تو گھر میں ان کو اتنی عزت ملتی ہے, الٹا ان کو سنائی جاتی ہیں, پھر انہیں گھر کا بھی کام کرنا ہوتا ہے, سب کچھ. یہ دیکھیں اب ہمیں یہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اب ہمیں ڈیبیٹ کرنے پڑیں گے. 24/7 جاب ہے. کہتے ہیں جی آج کل ویسی جنریشن نہیں ہے, تو آپ نے ویسی جنریشن کو ماحول کب دیا ہے؟ آپ نے کب؟ پہلے تو آپ اپنے ہمسائے پہ بھی اعتبار کرتے تھے, رشتہ دار پہ, اب آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنی اولاد کو کسی کے پاس چھوڑ کے جا سکتے ہیں. تو وہی خاتون ورکنگ وومن بھی ہو, اپنے بچے کا بھی خیال رکھے, اپنے گھر کا بھی خیال کریں, تو وہ سٹریس نہیں ہوگی. تو اور کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو اب ہمیں میرا خیال ہے بہت ساری چیزوں پہ خواتین کے لحاظ سے اس پہ ڈیبیٹ کرنی پڑے گی. خواتین کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو کمنگ فرام اے ویری کنزرویٹو بیک گراؤنڈ, جب آپ کا جو براٹ اپ ہے یا آپ جہاں پر آپ کے ان لاز ہیں, ایک کنزرویٹو بیک گراؤنڈ میں سے آتے ہوئے کیسے ذہن میں آیا کہ میں نے ایک دن جو ہے پارلیمنٹیرین بننا ہے, ملکی سیاست میں آنا ہے؟ کیا یہ اتفاقاً تھا یا اس کو آپ نے ایک پلان کیا ہوا تھا اپنے لائف میں؟ دیکھیے جو خاتون بھی آپ کو اچھی فیلڈ میں نظر آئے گی نا, جو کامیاب ہوگی, چاہے وہ لیڈر ہو, پولیٹیشین ہو, منسٹر ہو, پائلٹ ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کسی بھی فیلڈ میں, ٹیچر ہو, لیکچرر ہو, اس کا مطلب ہے کہ اس خاتون کے پیچھے کوئی بیک اپ سپورٹ ہے. بیک اپ سپورٹ, ورنہ وہ خاتون باہر کیسے آئے گی؟ دیکھیں جو خاتون بھی آتی ہے گھر سے اور ایک مشکل زندگی سے, عزت تو زیادہ اس کو گھر میں ہی ملتی ہے. لیکن اگر وہ اپنی تعلیم کو ضائع نہیں کرنی چاہتی, اس کے کوئی ایمبیشنز ہیں,
تو کسی نے سپورٹ کیا ہے تو وہ اس چیئر کے اوپر بیٹھی ہے. تو اگر آپ نے میری اگزامپل لینی ہے, دیکھیں میں قبائلی علاقے سے ہوں, میری خواہش ہے کہ میڈیا قبائلی علاقوں میں جائے, اور جو ان کے ذہن میں ایک وہ اسٹیریوٹائپ بٹھایا گیا ہے طالبان کے ٹائم سے, ایسا نہیں ہے. میں وزیر مزئی قبیلے سے ہوں, جتنے ہمارے خاندان میں بچیوں کی عزت ہے, لڑکوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, مطلب اتنا بیٹیوں کی عزت ہے. اب میرے آئی ہیو اے گریٹ فادر, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں آئی ایم مائی باباز ڈاٹر, میں امپرنٹ ہوں. اور میرے بابا نے کہا کہ میری بیٹی جو پڑھنا چاہتی ہیں بیٹیاں, اب دیکھیں میری بہن ڈاکٹر ہے, شی از اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر, دوسری بہن میری ایم فل ہے, ایک تیسری بہن ہے جو کہ آسٹریلیا سے, اس کو میلبرن یونیورسٹی سے ماسٹرز کر لی ہے. میں آپ کے سامنے میں ایم اے پولیٹیشین. تو وہ پھر دوسرا, جب میں ڈیرہ غازی خان گئی, میرے ان لاز, میرے ہسبینڈ, انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھی, اور اگر یہ اب یہاں پہ عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو یہ ضرور کرے. حالانکہ وہ پکے مسلم لیگی تھے جو میرے ان لاز تھے, لیکن وہ مسلم لیگی نہیں تھے جو نواز شریف کی یا اس کی, وہ تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم پہ, وہ بانی مسلم لیگی لوگوں میں سے تھے, فاؤنڈر مسلم لیگی میں سے تھے. تو جب ان کو سمجھ آئی کہ میرا ایک اپنا ویژن ہے, میری اپنی سوچ ہے کہ میں پرائم منسٹر عمران خان کے علاوہ کسی اور کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتی, تو انہوں نے میری راہ میں کوئی روڑے نہیں اٹکایا, مجھے الٹا سپورٹ کیا ہے. دیکھیں گھر سے ہی آپ کو اگر ایکویلٹی ملتی ہے, مجھے تو خیر ایج ملا ہے, مجھے میرے بابا نے ہمیشہ زیادہ بڑھ کے ہم بیٹیوں کو سپورٹ کیا ہے, میرے ہسبینڈ نے, میرے فادر ان لا نے زیادہ مجھے سپورٹ کیا ہے, تو میں اس لیے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. ورنہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں آپ کو کرٹیسزم باہر بھی برداشت کرنی پڑے اور آپ گھر کے اندر بھی. سو میں سمجھتی ہوں کہ ایکویلٹی یا یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ وہ کلیشے نہیں ہونا چاہیے, یہ پریکٹیکلی آپ خواتین کو سپورٹ کریں, وہ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہے. اور یہ میں صرف سیاست کی بات نہیں کر رہی. لیکن اب جب آپ کے ہسبینڈ کا ذکر آ ہی گیا, تو ہمایوں خان جو ہیں آپ کے ہسبینڈ, ماشاءاللہ بہت پرانے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, اور پی ٹی آئی کو بڑے عرصے سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. مگر ایک انٹرویو میں آپ نے یہ کہا کہ میرے منسٹر بننے سے ہمایوں خان کا لاس ہوا ہے, میرے ہسبینڈ کا لاس ہوا ہے. یہ کیا لاس تھا میم؟ دیکھیے وہ جب 2013 میں الیکشن ہوا تھا نا, تو اس وقت کوئی وہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی سٹینڈ لینے کو تیار نہیں تھا. ڈی جی خان میں بہت کم تھا, چلو باہر اس میں تو تھا لاہور وغیرہ میں, لیکن ہمارے ڈی جی خان تک سرداری سسٹم کبھی بھی وہ آگے کھڑا نہیں ہوتا تھا. تو میں اور ہمایوں خان تھے جو ہم نے سٹینڈ لیا تھا, اور ہمایوں خان کے دادا 1937 میں ایم ایل اے رہے تھے, فرسٹ گریجویٹ آف علی گڑھ یونیورسٹی, تاحیات ڈیرہ غازی خان کے میونسپل کارپوریشن کے اور زکوٰۃ کمیٹی کے جی چیئرمین رہے. پھر ہمایوں خان نے 2013 کے اندر پی پی 244 کا الیکشن لڑا, اس نے دوست محمد کھوسا کو بھی بیسکلی ہرایا, اور بلکہ ان کو 5-7 ہزار سے لیڈ سے وہ کرے, اور ان کو 725 ووٹوں سے وہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی کیس پڑا ہوا ہے, ٹرائبیونل میں بھی گیا, الیکشن ٹرائبیونل زبردستی ان کو ہرایا گیا 3 دن کے الیکشن کے بعد. جس ٹائم پھر ہمارا الیکشن ہوا 2018 میں, ہمیں یہ کہا گیا کہ گھر میں ہم 2 ٹکٹیں نہیں دیتے ہیں. ویل ہے نا, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پھر جب بھی ابھی ہمایوں خان وہ 2002 سے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, فاؤنڈر ممبر ہیں, وہ جب ہمارے یہاں کانسٹیچوئنسی کا پی سی او وہ کانسیپٹ تھا تب کے وہ تھے پی پی 244 کے, ڈیرہ غازی خان کے پہلے ممبر ان میں سے تھے. اب جب بھی آتی ہے باری کہ کوئی پوزیشن دینی ہے پارٹی میں یا گورنمنٹ میں, تب ہمیشہ وہ مجھ سے کمپیریزن کرتے ہیں کہ زرتاج گل ہے نا, اس کی اپنی پرسنالٹی, اس کی اپنی سٹرگل ہے, آپ میرے سے کمپیریزن نہیں کر سکتے اور آپ اس کا حق نہیں مار سکتے. لیکن ہم نے صبر کیا اس چیز پہ, تو کہیں کسی طریقے سے جو ہمایوں خان کی اپنی 12-15 سال کی جو اپنی سٹرگل تھی, پولیٹیکل سٹرگل, وہ کہیں کھو گئی, شیڈو میں چلی گئی. تو آپ ان کو ٹکٹ دلوا دیتی, آپ نے جو ٹکٹ لیا, کیا آپ یہ بہتر نہ ہوتا آپ ہمایوں خان کو ٹکٹ دلوا دیتی, ان کی محنت رنگ لے آتی؟ انہوں نے بھی اپلائی کیا تھا لیکن پارٹی نے ان کو نہیں دیا. پارٹی نے نہیں دیا. ہم نے سٹرگل کی لیکن ان کو پارٹی نے نہیں دیا. لیکن یہ کہ اسٹل اسٹینڈنگ ٹال ود پارٹی, ہی از ڈوئنگ گڈ. بلکہ جب میں 3 دن یہاں ہوں تو 3 دن وہ وہاں پہ سنبھالتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب میری ان سے شادی نہیں ہوئی تو تب وہ خود پی ٹی آئی کے بانی رکن تھے, میں خود پی ٹی آئی کی تھی. میں آئی واز بورن ود دس پارٹی, اور وہ بھی اس پارٹی کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. بعد میں ان کمپیریزن کر کے کہ جی مگر میں کہ ریزرو سیٹ پہ تو نہیں آئی ہوں, آپ تو لڑ گئے, میں تو لڑ کے آئی ہوں. تو اگر آپ لڑ کے میدان میں جیت کے آ جائیں تو آپ اس کا کمپیریزن کسی اور کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. لڑنے سے میم یاد آیا کہ آپ جس سے لڑی ہیں وہ تاریخ کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ جناب فیوڈل لارڈ سے آپ کا بیٹل تھا. فیوڈل لارڈ سے بیٹل کرنا ایک عام آدمی کے لیے مطلب اٹس آؤٹ آف کوسچن.
یہ لوگ تو بندہ غائب کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پورا بندہ غائب ہو جاتا ہے، پرچے آ جاتے ہیں آپ کے اوپر، اتنی FIR کٹ جاتی ہیں، آپ کو جینے نہیں دیا جاتا. ان کے گراس روٹ لیول پہ ان کی اپنی پوری فوج ہوتی ہے باؤنسرز کی اور گارڈز کی. تو کیسے آپ نے سروائیو کیا؟ کس طرح آپ نے ان کو شکست دے کر جو ہے آپ منظر عام پہ آئی ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ کہ چونکہ میرا تعلق قبائلی علاقے سے، ہم لوگ خود چیف سے ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ ایکویلٹی ہوتی ہے. ہمارے ایسا نہیں ہوتا جیسے پنجاب میں پنچایت میں بڑے جو ہے وہ چارپائیوں پہ بیٹھیں گے اور باقی لوگ نیچے بیٹھیں گے. ہمارے یہاں جرگا سسٹم ہے، سب برابر بیٹھتے ہیں، سب کو ایکول رائٹس ہیں. تو جب میں ڈیرہ غازی خان میں آئی تو شاید میں اس کلچر سے امپریسڈ ہی نہیں تھی کہ اگر وہ بلوچ سردار ہوگا تو اپنے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں ہے. تو میں اس سسٹم سے مجھے کوئی وہ نہیں تھا. آئی واز ناٹ امپریسڈ کہ بلوچ سردار ہے. ایک تو میں نے ان کو اس خاطر میں ہی نہیں لائی. سیکنڈ، چونکہ میں پہلے دن سے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پھر یوتھ کا حصہ تھی، پھر کور کمیٹی کی میں ممبر بنی، تو میرا پاس ویژن تو پرائم منسٹر عمران خان کا تھا. تو میں کسی پولیٹیکل ڈائناسٹی سے بالکل بھی امپریس نہیں تھی. اور تیسرا یہ کہ لگن تھی کہ اگر پاکستان کے لیے لڑنا ہے، اپنے لیے کوئی رائٹس لینے ہیں، اور اگر کہنا ہے کہ گلی مولا خراب ہے، بجلی کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یا ڈگری لوگوں کی فیک ہے، اس کے بارے میں آواز اٹھانی ہے، تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گالیاں نہیں دینے سسٹم کو. چوک میں کھڑے ہو کے لڑیں گے، حقوق کے لیے لڑیں گے. شاید وہ پیشن بھی تھا. پھر اس کے بعد کنسسٹنسی. 2013 میں بھی 38-39 ہزار ووٹ لیا. ابھی بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ اگر پہلی دفعہ میں جیت گئے. اس کو بار بار اپنے حلقے میں ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کی. 5 سال کے بعد میں مسلسل سٹرگل کی 2013 کے بعد. پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک میں چونکہ خاتون تھی، میری کنسسٹنسی تھی، اور دوسرا میرا ایک وہ اسٹیچر ایسے آ گیا کہ ڈیرہ غازی خان کے لوگ چونکہ وہ قبائلی سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں، بلوچی، مہاجر اور سرائکی، وہ دھی رانی کا جو کانسیپٹ تھا میرے خیال میں وہ ایک خاندانی روایت اور عزت نے کام کیا میرے لیے. اور دوسرا چونکہ میرے انلاز اچھے فیملی، اخوند فیملی سے تھے، تو میرے خیال میں سب چیزیں اکٹھے. اور دوسرے سرداری سسٹم سے لوگ بہت تنگ تھے. ان تک تو ان کی ایکسیس ہی نہیں تھی. مجھ تک تو ابھی تک بھی ان کی ایکسیس ہے. میرے گھر کے آگے کوئی دربار نہیں بیٹھا ہوتا، کوئی فینس نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کوئی نہیں مل سکے. وہ 24 آورز ہم اویلیبل ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو لوگوں کو لگا کہ یہ ہمارے جیسی ہے، اس چیز نے میرے خیال میں مجھے بھی بہت اسٹرینتھ دی، ان کو بھی بہت اسٹرینتھ دی، اور ہم نے مل کے اکٹھے مل کے. میرا ویسے ووٹ بینک خواتین اور ینگسٹرز کا ہے. ہم نے انالیسس کیا. مجھے خواتین کے میرے خیال میں انہوں نے مجھے بہت آئیڈیلائز کیا. انہوں نے مجھے اس کے لیے ویسے مجھے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے خواتین کاریوں کا کہ انہوں نے اتنا سپورٹ کیا ڈیرہ غازی خان میں. اور سرداروں کے مقابلے میں 5,000 10,000 کی لیڈ بھی نہیں، 38 ہزار کی لیڈ لی میں نے ان سے. وی آر ان کنورسیشن ود زتاج گل صاحبہ. ایک چھوٹی سے بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا. اسٹے ٹیونڈ. وی ول بی رائٹ بیک.